بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج اہم ترین مزید خبریں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں، تو آپ کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب اگلا معرکہ، ایک معرکہ ابھی جیتا ہے اور سکور 1-1 سے برابر ہی سمجھے کہ یوسفزئی گیلانی صاحب جیت گئے اور اس کے بعد اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہو گئی، تو سکور 1-1 ہو گیا برابر۔ اب معاملہ ہے آگے، وہ ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن۔ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی حالات اچھے نہیں تھے۔ نمبر 1 تو یہ کہ سید یوسفزئی گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا امیدوار تو نامزد کر دیا، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کوئی بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے، اس پہ اصرار نہیں کر رہی تھی۔ ہوا یہ کہ وزیر اعظم سابق نواز شریف صاحب، انہوں نے ایک عدد تقریر کی، براہ راست وہ ویڈیو لنک پہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چیئرمین سینٹ سید یوسفزئی گیلانی کو نامینیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے یہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہونے چاہیے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے تجویز نہیں دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے سید یوسفزئی گیلانی صاحب کا نام نہیں آیا، نہ ان کی خواہش، بلکہ یہ نواز شریف صاحب نے پیش کیا نام، اور انہوں نے تجویز دی، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے اس کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے، اور پلس یہ کہ اس باقی جو محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی تھی، انہوں نے بھی سپورٹ کیا، لیکن مولانا خاموش رہے، اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب بھی خاموش رہے، تو یہ نام آگے سامنے۔ پھر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو شک ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو کامیاب کروایا جائے گا، اور اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے گی، خاموشی سے ساتھ دے گی، اور اگر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب ابھی بھی ڈبل کھیل رہے ہیں، اور ان فیکٹ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ کسی اور ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار سید یوسفزئی گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا نامینیشن دی گئی ہے، تاکہ پیپلز پارٹی کوشش کرے اور اس کو کامیاب کروائے۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب نے ایک اور بات کی، لانگ مارچ۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ہو، دھرنا ہو، اس کا رخ اسلام آباد کی طرف نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے راولپنڈی کی طرف، اور راولپنڈی بھی فوجی بھائیوں کے بالکل سامنے۔ یہ بات انہوں نے کی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ میرا ہدف ابھی بھی فوجی قیادت ہے، پاکستان کی فوجی قیادت ہے، اور پی ڈی ایم سے بھی کہا کہ آپ بھی اپنا تمام توانائیاں جو ہیں وہ پنڈی کی طرف رکھیں۔ پنڈی کی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اور انہوں نے کھل کے باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام جو ہم یوسفزئی گیلانی کے معاملے میں اور بہت زیادہ ووٹ لے سکتے تھے، اور عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کو بالکل نہیں ملنا تھا، بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہے، انہوں نے فیور دی ہے، اور عمران خان کو پھر بچا لیا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کیں، اور اس کو سپورٹ کیا مریم صفدر صاحبہ نے، اور مریم صفدر صاحبہ نے کہا بالکل میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمیں پنڈی کو فوکس کرنا چاہیے، اور ملٹری لیڈرشپ کو فوکس کرنا چاہیے، فوجی قیادت کو، اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ باقی جو جماعتیں تھیں وہ خاموش رہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، آج اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، آج ہمیں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ اپنی بات کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آنی چاہیے۔ مولانا نے یہ کہا کہ بھئی میرا تو پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا پنجاب میں کوئی ممبرز بیٹھے ہیں، تو یہ کام مسلم لیگ نواز جانے، آپ جانیں، اور مسلم لیگ کاف جانے، ہمارا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اس کی مطلب یہ تھا کہ یہ جو حلوہ جو
کھانا ہے وہ آپ خود کھائیں، مجھے حلوہ نہیں ملنا تو لہٰذا میں کیوں اس میں آؤں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی انکار کر دیا، اور اس کے جواب میں مسلم لیگ نواز شریف فیملی نے صریحاً انکار کر دیا کہ ہم پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، اور عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی ہم نہیں چاہتے، اور ہمیں چاہیے الیکشن، انتخابات، فریش الیکشن چاہیے، عام انتخابات چاہیے۔ اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے ہدف سے ہٹ گئی ہے، اس کا ہدف تو یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا، استعفے دینا، استعفے دے کے عمران حکومت کا خاتمہ، اور عمران حکومت کے خاتمے کے بعد نئے عام انتخابات۔ یہ کل کا جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں یہ ساری باتیں ہوئیں۔ پھر اس میں قائرہ صاحب کی، قمر زمان قائرہ اور اویس نورانی کی بھی کیا ہوا، تلخ کلامی ہوئی، اور یہ بالکل سمجھ سے بالا تر، کیونکہ نورانی صاحب کو کسی نے کہا ہوگا، ویسے تو نہیں ہوتی، انہوں نے آنن فانن ایک مسئلہ چھیڑ دیا، پیپلز پارٹی پہ تنقید شروع کی اجلاس میں کہ آپ نے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا صدارت کے لیے، کامیاب نہیں کروایا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ورنہ آج یہ حالات نہ ہوتے۔ یعنی وہ صدارتی الیکشن کی بات کر رہے تھے جو 2019 میں ہوا تھا، جس میں ڈاکٹر عارف علوی کامیاب ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نواز کے اور ان اپوزیشن باتوں کے امیدوار تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ اس پہ تو وہ تلخی جو ہے وہ کم کروائی گئی، لیکن تلخی ہوئی۔ قائرہ صاحب نے کہا کہ 3 سال پہلے کی باتیں آج کیوں آپ چھیڑ رہے ہیں، اور اس وقت تو پی ڈی ایم تھا ہی نہیں، ہر جماعت اپنا اپنا فیصلہ کر رہی تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر جو ہے ابھی بھی پی ڈی ایم کے اندر حکمراں جماعت میں تو جو دراڑے ہیں وہ ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے اندر بھی اب ذرا کھیل تھوڑا سا مفادات، اپنی مفادات کا چل رہا ہے، کیونکہ شریف فیملی یا مریم صفدر صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سارے کھیل میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مل گیا، وہ ہیرو بن گئے، زرداری صاحب اے این پی کو سینیٹر بن گئے، مل گئے، ایم کیو ایم کو مل گئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا حصہ وصول کر لیا۔ اور ان سینٹ کے انتخابات میں اگر کسی کو کچھ نہیں ملا تو وہ کون تھا؟ وہ تھی مسلم لیگ نواز، خیبر پختونخوا سے فارغ، بلوچستان سے فارغ 0، اور صوبہ سندھ سے بھی فارغ 0، اور وفاق قومی اسمبلی سے بھی فارغ 0۔ یعنی 4 الیکٹورل کالجز میں ان کا نتیجہ 0 رہا، ایک نشست بھی نہ لے سکے، صرف ان کو مسلم لیگ نواز کو پنجاب سے 5 نشستیں ملیں اور کچھ نہیں ملا۔ تو یہ سینٹ کے سارے انتخابات میں 48 کا الیکشن تھا، 48 نشستوں کا، تو صرف 5 مسلم لیگ نواز کو ملی، اتنی بڑی جماعت کے ہونے کے باوجود۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملی 3، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا فرق ہے۔ تو یہ سچویشن رہی پی ڈی ایم کے اجلاس میں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، اس کے لیے آپ کو معلوم کہ اختر مینگل صاحب بھی امیدوار ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی امیدوار، مسلم لیگ نواز بھی امیدوار، کیونکہ چیئرمین کا تو دے دیا پیپلز پارٹی کو سید یوسف زئی گیلانی صاحب کی صورت میں، اور ڈپٹی چیئرمین ظاہر ہے اب چھوٹی جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت آئے گی، مسلم لیگ نواز آئے، جو بھی آئے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، لہٰذا اس پہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیئرنگ فکس کر دی گئی ہے اس درخواست کی سماعت جو سید یوسف زئی گیلانی کا نتیجہ روکنے سے متعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس بات پہ زور لگا رہی ہے کہ ان کا نتیجہ روکا جائے اور یہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے سید یوسف زئی گیلانی کی سیٹ پہ سینٹ کا۔ اب کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور اپلیکیشن دی، فاروق حبیب صاحب، ملکہ بخاری اور شوذب یہ گئے
اور انہوں نے اپلیکیشن دی، دوبارہ الیکشن کمیشن کو ذرا جگانے کی کوشش کی، تو بالآخر وہ سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے۔ لیکن جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بدستور میدان میں ہے، اور میدان میں اس طرح سے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک چیف الیکشن کمشنر ہیں، 4 ممبر ہیں، صوبہ سندھ سے 1 ممبر، خیبر پختونخوا سے 2، بلوچستان سے 3 اور پنجاب سے 4، چاروں صوبے ہیں۔ پنجاب سے جو ممبر ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے نامزد کردہ ہیں، ان کے پینل پہ تھے تو بنے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ لیڈر آف اپوزیشن اور جو صوبے کا سربراہ ہوتا ہے وہ مل کے بناتے ہیں الیکشن کمیشن کے ممبرز۔ کراچی جو سندھ سے آئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، بلوچستان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے نامینی نہیں ہیں، صرف کے پی کے جو ہیں وہ نامینی ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب جب اجلاس ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر +4 تو اس میں اکثریت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ ممبر کس طرف ہیں، 5 میں سے جس طرف 3 ہو جائیں وہی فیصلہ ہوتا ہے، اور باقی 2 جو مائنورٹی میں ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ عددی اکثریت حاصل ہے، اور چیف الیکشن کمشنر اگر چاہیں بھی تو ان کو کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات مانتا نہیں ہوں، لیکن اگر وہ چاہیں بھی، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو ہاسٹیج بنا ہوا ہوں، یرغمال بنا ہوا ہوں اور مجھے ہلنے نہیں دیتے، تو یہ چیز اب انہوں نے کیا کیا کاؤنٹر، وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اور اس کی بھی ہیئرنگ شروع کر دی ہے، اور ساتھ ہی فیصل واڈا جو کہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ سے، ان کی اپلیکیشن پہ بھی پھرتیاں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور یہ ایک نئی مشکلات آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان اور وزراء نے جو کچھ کہا، پریس کانفرنس کی، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا غصہ کہاں نکالے گا، یہ اس کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کافی کیا کہنا چاہیے اختیارات بہت ہیں، اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو بہت زیادہ اختیارات ہیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو گیلانی صاحب جیت گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز دوسری جانب عمران خان صاحب نے ایک عندیہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بہت جلد انتخابی اصلاحات اور دیگر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے بارے میں اپوزیشن سے بات کریں گے، اور باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کی کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ بات کرے گی، اور اب آگے بڑھا جائے گا۔ وہ ملاقات کی ہے انہوں نے کچھ سینیٹرز کے ساتھ، کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ایک تو وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں، اور وہ آن لائن ووٹ ہوگا، پوسٹل بیلٹ بھی ہو سکتا ہے اور آن لائن ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ حق دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو۔ تو یہ ایک دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں اگر تو ان کو کامیابی ہو گئی، سمپل میجورٹی مل گئی، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ان کا آ گیا تو پھر تو پاسبل ہے، ادروائز ان کو ایک جماعت کے ساتھ، کم از کم ایک جماعت کے ساتھ ان کو معاملات طے کرنے ہوں گے، اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے یا وزیر اعظم عمران خان نے احتساب سے ہٹ کے، احتساب اداروں نے کرنا ہے اس سے ہٹ کے، اگر انہوں نے اپوزیشن کی کم از کم ایک بڑی جماعت، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نواز ہے، مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کے معاملات ہو نہیں سکتے، پیپلز پارٹی باقی بچتی ہے، اگر ان کے ساتھ پارلیمان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ کی تو آنے والے دنوں میں معاملات مزید خراب ہوں گے، اور یہ ایکسرسائز ایک دفعہ ہو چکی ہے اور یہ ایکسرسائز دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عندیہ دیا انتخابی اصلاحات کے بارے میں کہ میں کرپشن کے دروازے بند کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے اپوزیشن جو ہے وہ کیا رسپونڈ کرتی ہے،
اور چونکہ اگر ہم پی ڈی ایم کے اجلاس کو دیکھیں تو اس سے لگتا یہی ہے کہ پی ڈی ایم میں اب مسلم لیگ نواز وہ ایک لائن اختیار کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ آرمی چیف کو نشانہ بنایا جائے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا جائے اور پنڈی کو پریشر میں لایا جائے، فوجی قیادت کو پریشر میں لایا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنڈی پریشر میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے سب کچھ معاملہ حل ہو جائے گا، اور ایکسٹرنل پریشر وہ بدستور موجود ہے، اور اس میں باہر سے ابھی بھی ان کے لیے فون آ رہے ہیں، خاص طور پہ شریف خاندان کے لیے، کہ ان کو ایز کیا جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن دوسری جانب حمزہ شہباز پی ڈی ایم کے اجلاس میں نہیں آئے، صرف مریم صفدر صاحبہ آئیں، جبکہ حمزہ شہباز اگر آتے تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ مسلم لیگ نواز ایک پیج پہ ہے اور متحد ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔